محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبدان کے حرف اصلی در ثلاثی سہ است، فا و عین و یک لام، چون ضربا بر وزن فعلا۔ محترم طلباء کرام، گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے کلمہ کی اقسام میں اسم کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ اسم کی تین قسمیں ہیں، حروف کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ اور کلمہ کے اقسام کے میں سے ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، یعنی افعال میں خماسی نہیں آ سکتا۔ اسماء میں تو خماسی بھی آ سکتا ہے لیکن افعال میں خماسی نہیں آ سکتا۔ افعال یا ثلاثی ہوں گے یا رباعی ہوں گے۔ پھر ہم نے کلام عرب کے میزان کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ کلام عرب کا میزان فا، عین اور لام ہے، یعنی جس کلمے کا کوئی حرف ان حروف کے مقابلہ میں آئے، فا، عین اور لام کے مقابلہ میں آئے، تو اس کلمہ میں وہ حرف اصلی ہوگا، اور جو ان حروف کے مقابلے میں جو حرف نہ آئے وہ زائد ہوگا۔ یعنی کسی کلمہ میں زائد اور اصلی حرف کو معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھ لیا جائے کہ کون سا حرف فا، عین اور لام کے مقابلہ میں ہے اور کون سا ان کے مقابلہ میں نہیں ہے۔ تو جو ان کے مقابلہ میں یعنی ان کی جگہ پر ہوگا، ان میں سے کسی ایک کی جگہ پر ہوگا تو وہ اصلی ہوگا، اور جو ان میں سے کسی ایک کی جگہ پر بھی نہیں ہوگا، کسی ایک کے مقابل بھی نہیں ہوگا تو وہ زائد ہوگا۔ آج یہ بتانا چاہیں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، آج ہمیں یہ سمجھانا چاہیں گے کہ ثلاثی میں کتنے حروف اصلی ہوتے ہیں، رباعی میں کتنے حروف اصلی ہوتے ہیں، اور اسی طرح خماسی میں کتنے حروف اصلی ہوتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وبدان کے، اور جان لو کہ حرف اصلی در ثلاثی میں سہ است، تین ہے۔ یہ جان لو کہ ثلاثی میں تین حروف اصلی ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ فا و عین و یک لام، فا، عین اور ایک لام، چون ضربا بر وزن فعلا، مثلا ضربا بر وزن فعلا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے ضربا کی ضاد را با، یہ فعلا کی فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئی ہیں، یعنی ضاد فا کے مقابلے میں آئی ہے، را عین کے مقابلے میں آئی ہے، اور با جو ہے یہ لام کے مقابلے میں آئی ہے۔ لہٰذا ضربا کی یہ تینوں حروف ضاد، را اور با تینوں اصلی ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی فا کے مقابلے میں آیا ہے تو کوئی عین کے مقابلے میں تو کوئی لام کے مقابلے میں آیا ہے۔ وہ حرف اصلی در رباعی، اور حرف اصلی رباعی میں چار ہے،
رباعی میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں فا و عین و 2 لام، فا عین اور 2 لام۔ چون دحرجا بر وزن فعللا، مثلا دحرجا بر وزن فعللا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، دحرجا کی دال یہ فعللا کے فا کے مقابلے میں آئی ہے، اور دحرجا کی ہا یہ فعللا کی عین کے مقابلے میں آئی ہے، اور دحرجا کی را یہ فعللا کے لام کے مقابلے میں آئی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں 2 لام ہوتے ہیں، اس لیے پہلے لام کو لام اول اور دوسرے لام کو لام ثانی کہتے ہیں۔ تو یہ دحرجا کی را یہ لام اول کے مقابلے میں آئی ہے، اور دحرجا کی جیم یہ لام ثانی کے مقابلے میں آیا ہے۔ لہٰذا یہ 4 حروف یعنی دال ہا را جا چونکہ فعللا کی فا عین اور دونوں لام اول اور لام ثانی کے مقابلے میں آئے ہیں، لہٰذا یہ 4 حروف اصلی ہوں گے۔ وہ حرف اصلی اور حرف اصلی در خماسی، خماسی میں 5 ہوتے ہیں، خماسی میں 5 حروف اصلی ہوتے ہیں، فا و عین و 3 لام، فا عین اور 3 لام۔ چون مثلا جحمرشن بر وزن فعللن، مثلا جحمرشن بر وزن فعللن، فعللن کے وزن پر۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ فعللن لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ لام ثانی پر کسرہ ہے، فعللن اس طرح پڑھا جائے گا۔ فعللن کا تلفظ غلط ہے، صحیح تلفظ ہے فعللن، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیے جحمرشن کی جیم یہ فعللن کے فا کے مقابلے میں آئی ہے، اور جحمرشن کی ہا یہ فعللن کی عین کے مقابلے میں آئی ہے، اور میم جحمرشن کی میم یہ فعللن کے لام اول کے مقابلے میں آئی ہے، اور جحمرشن کی را یہ فعللن کی لام ثانی کے مقابلے میں آئی ہے، اور جحمرشن کی شین یہ فعللن کی لام ثالث کے مقابلے میں آئی ہے۔ لہٰذا یہ 5 حروف یعنی جیم، ہا، میم، را اور شین جحمرشن کے یہ 5 حروف اصلی ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی تو فا کے مقابلے میں آیا ہے، تو کوئی عین کے، تو کوئی لام اول کے، تو کوئی لام ثانی کے، تو کوئی لام ثالث کے مقابلے میں آیا ہے۔ اور ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ کلام عرب کا میزان یہ ہے، کلام عرب کا میزان فا، عین اور لام ہے، لہٰذا جو حروف ان کے مقابلے میں آئیں گے وہ اصلی ہوں گے۔ تو چونکہ یہ حروف فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئے ہیں، لہٰذا یہ حروف اصلی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ رباعی میں ثلاثی میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، اور رباعی میں 4 اور خماسی میں 5 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ وبدان کے اور جان لو تو کہ حرف اصلی در ثلاثی میں 3 ہوتے ہیں، فا و عین و 1 لام، فا عین اور 1 لام۔ چون ضربا بر وزن فعلا، مثلا ضربا بر وزن فعلا، فعلا کے وزن پر۔ و حرف اصلی در رباعی اور حرف اصلی در رباعی میں 4 ہوتے ہیں، فا و عین و 2 لام، فا عین اور 2 لام۔ چون دحرجا بر وزن فعللا، مثلا دحرجا بر وزن فعللا، فعللا کے وزن پر۔ و حرف اصلی در خماسی اور حرف اصلی در خماسی میں 5 ہوتے ہیں، فا و عین و 3 لام،
فاعین اور 3 لام چون، مثلا جحمرشن بر وزن فعللن، جحمرشن بر وزن فعللن، فعللن کے وزن پر۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔